اس بل کے خلاف احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا۔ مسلمانوں کو چاہیے اس تمام کے تمام مسلکی اختلافات کو ختم کر کے اس بل کی مخالفت کریں اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھے جب تک حکومت یہ بل واپس نہ لے لے۔ یاد رکھنا، حکومت کا منشا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس کے ناپاک ارادے مسلمانوں کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بل اسی لیے لایا گیا، اس میں غیروں کو گھسایا جائے، اس میں دخل اندازی دی جائے، منمانی کی جائے، جتنی مرضی کے مطابق زمینیں وقف کو دی جائے اور جتنی مرضی ہو اتنی اپنی ٹرسٹ کو دے دی جائے۔ مسلمانوں، ہوش میں آنا ہوگا۔ اس وقت تک احتجاج کو، پروٹیسٹ کو جاری رکھنا ہوگا جب تک یہ بل واپس نہ ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ سارے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ بنگال کی سرزمین ہے الحمدللہ، یہاں کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ جنگ آزادی کا بگل بھی یہیں سے بجا تھا الحمدللہ۔ پلاسی کا میدان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جو جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں، آج وقف کی جائیداد پر خطرہ ہے، مساجد خطرے میں ہیں، مدارس خطرے میں ہیں، خانقاہیں خطرے میں ہیں، مراکز خطرے میں ہیں، علماء کرام خطرے میں ہیں۔ سچ پوچھئے تو تمہارا اسلام خطرے میں ہے، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہے، مسلمان کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہو۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی انا کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے قرآن کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ۔ 2 پٹیشن پڑھ چکے ہیں الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے، اور جمعیت علماء نے بھی پورے طور پر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور میں تو کہتا ہوں ہر جگہ سے آواز اٹھانی چاہیے۔ بہرحال مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا نہ جائے۔ میں حکومتوں سے ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو۔ ہم جو خاموش ہیں اس کو کمزوری نہ سمجھو، بزدلی نہ سمجھو۔ ہم شیر کی اولادیں ہیں، اور سوتے ہوئے شیر کو اگر تم نے جگایا یا مدھمکھی کے چھتے میں تم نے ہاتھ ڈالا، پھر یاد رکھنا تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ہاں ہم کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ اگر ہم امن پسند ہیں تو یاد رکھنا ہم امن پسند اس وقت تک ہی ہیں جب تک ہمارے اسلام کی حفاظت کی جائے گی، جب تک ایمان کی حفاظت کی جائے گی، جب تک قرآن کی حفاظت کی جائے گی، جب تک اسلام کی حفاظت کی جائے گی۔ جب بات اسلام کی آ جائے گی، بات قرآن کی آ جائے گی، بات مساجد کی آ جائے گی، بات مدارس کی آ جائے گی، بات خانقاہوں کی آ جائے گی، بات قبرستانوں کی آ جائے گی، بات وقت کی جائیدادوں کی آ جائے گی، پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، پھر ہم جیلوں کو بھریں گے۔ ہاں اگر تم گولیاں چلاؤ گے تو ہمارا سینہ سامنے پاؤ گے۔ یاد رکھنا تمہاری گولیاں تو کم پڑ جائیں گی، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ، اور ہم بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں، غازی علم الدین بننے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے غازی علم الدین بہت یاد آتا ہے۔
جو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھونکتا ہے، جو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ہاں، اور آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہوم منسٹر صاحب، پنکھا ہے کیا؟ بہت گرمی لگ رہی ہے۔ آپ کا بنگال گرمی کے لیے مشہور ہے ماشاءاللہ۔ مچھلی آپ کھاتے ہیں، گرمی مجھے لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے۔ میں عرض کر دوں، پارلیمنٹ کے اندر، لوک سبھا کے اندر اس وقت بل کے فائدے گنا رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ ارے بابا، اگر اتنے فائدے ہیں تو تم مسلمانوں کے لیے کیوں لا رہے ہو؟ کوئی بل اپنے لیے لے آؤ، مسلمانوں کا فائدہ آپ کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ مسلمانوں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ مسلمانوں کو ستانے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آخرکار آپ نے مسلمانوں کے بارے میں اتنا سوچا کیسے؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ بھاجپا ہو، امت شاہ جی ہوں، مودی صاحب ہوں، یوگی صاحب ہوں، جے پی نڈا صاحب ہوں، اور مسلمانوں کے لیے سوچیں، یہ تو جسٹ اپوزٹ، بالکل الٹا بات ہو گئی۔ یہ تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے والی بات ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے یہ تھے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا جائے گا، وقت کی جائیدادوں کو ہڑپنے کا ایک منصوبہ بن جائے گا، مسلمان نادان ہیں، بہکاوے میں آ جائیں گے، بیچارے پڑھے لکھے کم ہیں، اسلام کو کمزور کر لیا جائے گا، اسلام قرآن کمزور پڑ جائے گا، ان کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن آج بنگال کی دھرتی سے میں اعلان کرتا ہوں، تمہارے اس بل سے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، قرآن پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اس بل کو نہیں مانتے، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ بولا کرو آپ حضرات، بولنے والی قوم ہو تم۔ جب سے تم نے بولنا بند کر دیا، دوسرے بولنے لگ گئے۔ جب تک تم بولتے تو دوسرے گونگے تھے، اور جب سے آپ نے بولنا بند کر دیا وہ بولنے لگ گئے۔ تم بولنے والی قوم ہو، تم زندہ قوم ہو، بولنا سیکھو، ڈٹنا سیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنا سیکھو۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ان کا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان کے یہاں سولیوں پر چڑھے ہیں تو ہمارے یہاں بھی گردنیں کٹی ہیں۔ اگر ان کی مائیں، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں تو ہماری مائیں بھی پورے طور پر، اب ماؤں نے شوہروں کو کھویا ہے، ان کے بیٹے اگر قربان ہوئے ہیں، ہمارے بیٹے بھی قربان ہوئے ہیں۔ اگر ان کے چچا پورے طور پر شہید ہوئے ہیں، ہمارے چچا بھی شہید ہوئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ہندوستان کی ہسٹری سناتا ہوں۔ میری نہ مانو، میری نہ مانو، انگریزوں کی مانو۔ ٹامس ایک انگریز اتہاس کار ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، ایک انگریز مورخ ہے۔ وہ ایک کتاب لکھتا ہے دا ہسٹری آف انڈین، اس میں ہندوستان کی تاریخ لکھتا ہے۔ وہ خود لکھتا ہے صفحہ 137 کے اوپر کہ اگر پورے طور پر ملک ہندوستان کی آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان شریک نہ ہوتے، علماء شریک نہ ہوتے، یہ ملک کبھی آزاد نہ ہو سکتا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا باعثہ درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ٹامس لکھتا ہے پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، ایک ایک دن میں 4
400 उलमा को फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है उलमा को सूअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से तंदूरों में डाला गया था, फिर गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है बोरों में बंद करके दरिया में डाला गया था। टॉम्स लिखता है मुसलमानों की औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ किया गया था। टॉम्स लिखता है इनकी बेटियों के दुपट्टों को उछाला गया था। टॉम्स लिखता है अगर हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान शरीक ना होते ये कभी मुल्क आजाद ना हो पाता। आए लोगों, ये जितना मुल्क तुम्हारा है उतना मुल्क हमारा है। हाँ हाँ, मुझे पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान भेजने का ख्वाब देखने वालों, हमने कल भी पाकिस्तान को अपने जूतों की नोक पे रखा था, आज भी पाकिस्तान को अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए। टीवी डिबेट पर बैठकर जाहिल एंकरों के दरमियान में बैठकर बात करना बड़ा आसान है। खरीदे हुए 4-4, 5-5 हजार टके में खरीदे हुए मौलवियों को बिठाकर उनसे डिबेट करना बड़ा आसान है। जिनको इतिहास का पता नहीं, जिनको हिस्ट्री का पता नहीं, जो तारीख से वाकिफ नहीं, हिम्मत है तो आओ डिबेट में बैठो आकर के। एक तरफ तेरा प्रवक्ता बैठा हो, एक तरफ मुफ्ती सलमान हो, पता चलेगा, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। ये कभी नहीं आएंगे डिबेट में मेरे सामने, कभी नहीं आएंगे उलमा के सामने। ये अपने खरीदे हुए, आपने देखा होगा, बस चंद वही खरीदे हुए, चंद वही चट्टे बट्टे नजर आते हैं टीवी डिबेट के ऊपर, जिनको इस्लाम का अलिफ पता नहीं, दीन का दाल पता नहीं, जिनको कुरान के काफ का इल्म नहीं, वो आकर के डिबेट कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, हम सबको ज़रूरत है इस बात की, हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए। हम रसूल पाक के लाए हुए दीन पर मर मिटने को हर वक्त तैयार रहें। हम अल्लाह के लिए, किसके लिए भाई? और रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और हम किससे डरते हैं? किसके लिए जीते हैं? हाँ, किसके लिए मरते हैं? हाँ हाँ, हमारा जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह के लिए। हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते, हम दुनिया के किसी पावर से नहीं डरते, हम दुनिया की सुपर पावर से खौफ नहीं खाते। हमारा अल्लाह सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या है? सुप्रीम पावर। सुपर पावर क्या हैसियत है? कोई अल्लाह के से बड़ा कोई क्या होगा? कोई अल्लाह के बराबर का नहीं है, कोई अल्लाह के बराबर का नहीं है। अल्लाह ने दुनिया की कौमों को बताया, बड़ी बड़ी कौमों को बर्बाद किया। वो अल्लाह फरमाता, ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो क्या करो? हम किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। किसके नाम की नमाजें पढ़ते हैं? अल्लाह के नाम की नमाज। किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। आंखें किसने दी? जुबान किसने दी? बोलो बोलो, जुबान किसने दी? नाक किसने दी? बाल किसने दिए? खाल किसने बनाई? दांत किसने बनाए? ये हमारे दिमाग के अंदर 10 लाख सुराख किसने बनाए? हमारे दाएं फेफड़े में, दाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख किसने बनाए? अल्लाह ने। बाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। हमारे बदन में 206 हड्डियां किसने बनाई? 360 जोड़ किसने बनाए? अल्लाह ने। कमोबेश 51,000 बाल एक तंदुरुस्त बंदे के सर पर किसने उगाए? अल्लाह ने उगाए। तो बताओ, जब हमें पैदा करने वाला अल्लाह, जब हमको वजूद बख्शने वाले अल्लाह, हमारी सांसों का मालिक अल्लाह, हमारे बाल का मालिक अल्लाह, हमारी खाल का मालिक अल्लाह, हमारे गाल का मालिक अल्लाह, हमारी दांतों का मालिक अल्लाह, दांतों का बनाने वाला
والا اللہ، ایک ایک پور کو بنانے والا اللہ، ایک ایک جوڑ کو بنانے والا اللہ، سب کچھ وجود بخشنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پھرانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، ستارے بنانے والا اللہ، سیارے بنانے والا اللہ، درخت بنانے والا اللہ، شجر بنانے والا اللہ، حجر بنانے والا اللہ، جمادات بنانے والا اللہ، نباتات بنانے والا اللہ، حیوانات بنانے والا اللہ، ساری کائنات بنانے والا اللہ۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو ہماری عبادتوں کا حقدار بھی اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری نمازوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے سجدوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے روزوں کا حقدار اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں پھر یہی ہے کہ جب ڈرا جائے گا تو اسی اللہ سے ڈرا جائے گا، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرا جائے گا۔ جب جھکا جائے گا اسی اللہ کے سامنے جھکا جائے گا، اس کے سامنے کسی سے کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی سے نہیں ڈرنا پڑتا، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو امریکہ بھی ڈراتا ہے، روس بھی ڈراتا ہے، یوگی بھی ڈراتا ہے، مودی بھی ڈراتا ہے، دنیا کی کفر بھی ڈراتا ہے۔ اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، پیڑوں کے سامنے جھکتا ہے، کہیں سورج کے سامنے جھکتا ہے۔ اے لوگو، ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، ایک اللہ سے ڈرنا سیکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں پائے گی۔ ساری دنیا کی طاقت کو رب ذوالجلال تمہارے قدموں میں جھکا دے گا انشاءاللہ۔